بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قبر کی پہلی رات میں کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ متعین ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس کی قبر کی مٹی ہموار کرتا ہے، اور لوگ جب واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر ان لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہے، کیونکہ جب اس کے دوست احباب، رشتہ دار، اولاد اور اس کو دفنانے والے اس کو دفنا کر جانے لگتے ہیں تو وہ انسان روتا ہے، ہر ایک دوست کو پکارتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کوئی نہیں سنتا، وہاں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتا ہے، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی، لہذا تم بھی قبرستان جایا کرو۔ اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت سعد بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والوں، تم اپنی خبر سناؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ حضرت سعد بن مسیب فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز سنی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے امیر المؤمنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المؤمنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھال ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی ہیں، اور ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہوا۔ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو اس کو نماز کہتی ہے۔ خدا کی قسم، یہ شخص دنیا میں بہت مشقت اور مصیبت اٹھاتا رہا، ابھی ذرا آرام سے سویا ہے، پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اسی طرح اس کو ہٹا دیتا ہے، پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت قرآن پاک اور ذکر الہی اس کو روک دیتے ہیں، ادھر تیرا راستہ نہیں۔
غرض یہ سن کر وہ جس طرح سے بھی آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دوست کو عبادتوں نے اپنی زندگی میں دنیا کے اندر رہ کر کی تھی، لہذا وہ عذاب عاجز اور کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے وہ ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرف سے عبادت میں کچھ کمزوری ہو تو میں اس کی طرف سے ہمدردی کروں گا، مگر الحمدللہ تم نے ہی مل کر اس کو دفع کر دیا، لہذا اب میں اعمال تولنے کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ قبر میں دو فرشتے جن کو منکر و نکیر کہا جاتا ہے آتے ہیں، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادل کی گرج کی طرح ہوتی ہے، ان کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر کو نکلے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں، بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکتے ہوتے ہیں، ان کے ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے تک اتنا فاصلہ کہ کئی دن چل کر ختم ہو، مہربانی اور نرمی ان کے پاس بھی نہیں گزرتی، لیکن سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ پھر بھی ایسی ڈراؤنی شکل و صورت کی ہیبت ہی کیا کم ہے۔ ان دونوں کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے، جس کو اگر تمام دنیا کے جن اور انسان مل کر اٹھانا چاہیں تو اٹھانا تو درکنار اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، مردہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرک جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ اگر مردہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں تو نے سچ کہا، تو اس کی قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے، جس سے وہ چاروں طرف سے بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں سر اٹھاؤ۔ مردہ جب اوپر کو سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے دوست وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ مردہ کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ جب وہ دیکھتا ہے تو دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے جس سے دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے ولی اللہ، تو نے اس دروازے سے نجات پالی۔ اس وقت بھی بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں جن سے وہاں کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور قیامت تک وہ انہی بہاروں میں رہے گا۔ کیسی خوش نصیب ہوگی وہ روح جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور رحم و کرم کا سلوک فرمائے گا۔ جب نافرمانی کرنے والا قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں، اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، اس کی ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں طرف کے ساتھ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے جن کا نام منکر و نکیر ہے قبر میں آتے ہیں۔ وہ آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟
ہے، وہ ان کے ہر سوال پر جواب دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کے اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس کی بعض کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ۔ وہ اوپر کی طرف جنت کا دروازہ دیکھتا ہے، جنت کے باغ و بہار وہاں نظر آتی ہے۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ ایک حدیث میں اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ اس جیسی حسرت پھر کبھی نہیں ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس کے لیے تو نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی۔ 70 دروازے جہنم کے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ اس کو آتا رہتا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ملیں گے ایک اور ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔